الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور محترم اساتذہ کرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرے گا اللہ عز و جل اس کی مشکلات آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ احیاء العلوم میں اسے امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی نقل فرمایا۔ مزید ایک حدیث پاک سنیے، اللہ عز و جل قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا اور پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا، اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آج اس سلسلے میں شامل ہیں نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم اس سلسلے میں بزرگان دین کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو سیدی آج کس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم تابعی بزرگ جن کا تعلق مدینہ پاک سے، حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر مبارک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کائنات کے عجائبات کا مشاہدہ یعنی آبزرویشن کرنے والے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کی دعوت دی نا، کہ اللہ نے کیسے آسمان کو بلند کیا، پہاڑ کیسے نصب کیے، زمین کیسے بچھائی نا، غور کریں اس میں۔ اور صرف ان پر نہیں، ہر چیز جو مخلوق ہے یہ خالق کا پتہ دے رہی ہے، کوئی نگاہ عبرت سے دیکھے۔ اب جانوروں کی طرح دیکھے، چرے کھائے پیے سو جائے تو اس کو کیا پتہ چلے گا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کائنات کے عجائبات پر نگاہ عبرت ڈالا کرتے تھے، اس کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ صاحب بصیرت تھے۔ دوسرا، نفس کی اصلاح کے معاملے میں بہت جلدی کرنے والے تھے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نفس کی شرارتیں کیا ہیں، نفس ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، نفس نے جہنم کی طرف ہی لے کر جانا ہے۔ تو حضرت نفس کی اصلاح کے معاملے میں جلدی فرمایا کرتے تھے، اور کئی صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حضرت نے حاصل کیا، ان سے احادیث روایت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا ہم نے کچھ تعارف سنا۔ جی، ہم بزرگان دین کی جب سیرت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس میں عام طور پہ ان کی عبادت، ان کی نماز کی کیفیت اور ان کی گریہ وزاری کو ہم پڑھتے ہیں اور اس سے مدنی پھول چنتے ہیں، ان کا شوق عبادت۔ تو حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی کی نماز کی کیفیت یا آپ کی عبادت کے واقعات میں سے کچھ مدنی پھول۔
حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جتنے بزرگان دین ہیں، ان کو عبادت کا ذوق شوق اللہ پاک نے نصیب فرمایا، کیونکہ مقصد حیات عبادت. جو سمجھیں کہ علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں. ہمارے طلبہ کرام، ناظرین، ناظرات، ہم سب علم حاصل کریں کون سا؟ دین کا. اور عمل کریں کون سا عمل؟ اللہ والا، یعنی اللہ کو راضی کرنے والا، اخلاص کے ساتھ. یہی مقصد حیات ہے. اور ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف مقصد حیات کو سمجھ چکے تھے. حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے تو کتنے تذکرے. سبحان اللہ. حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں آپ نماز پڑھتے تو قرب و جبار سے بے نیاز ہو جاتے تھے. نماز پڑھتے، وہ ایک مرتبہ ستون گر گیا تو پتہ نہ چلا، آگ لگ گئی تو پتہ نہ چلا، لوگ شور مچا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا. اچھا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو بچے عام طور پہ شور کرتے ہیں، تو چپ کرو چپ کرو، میں نماز پڑھنے لگا ہوں. ارے نماز تو پڑھنے دو. اس طرح کا ہمارا انداز ہوتا ہے. اور حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ گھر والوں کو فرماتے تھے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اب جو آپ نے باتیں کرنی ہیں کر لینا. وجہ کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا. یعنی ان کا نماز میں ایسا انہماک تھا، ایسی توجہ تھی. سبحان اللہ. ہمیں تو چونٹی کی چال بھی نظر آتی ہے، ہمیں تو وہ گھر بھی یاد آ رہا ہے نماز میں. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی میدان میں پہنچا ہوا ہے، کوئی دوست کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی کو کاروبار یاد آ رہا ہے، کسی کو لین دین یاد آ رہا ہے. حضرت نماز ایسے پڑھتے تھے، اللہ اکبر. مسجد کی دیوار گر گئی، ان کو پتہ نہیں چلا، ستون گر گیا پتہ نہیں چلا. یعنی نماز میں جب آپ ہوتے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے. اور جو ایسی نمازیں ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. نماز مسلمان کم پڑھتے ہیں اور پڑھنے والوں کو آتی نہیں ہے. جن کو آتی ہے وہ سنت قبلیہ کوئی نہیں پڑھتا، کوئی سنت بعدیہ چھوڑ دیتا ہے، نوافل تو پڑھتے ہوں گے خوش نصیب. اور جو ساری نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع ظاہری، کوئی آداب اس کے، نماز کے شرائط فرائض وغیرہ وغیرہ کچھ معلوم ہی نہیں. سورہ مؤمنون میں جو اللہ تعالیٰ نے کامل الایمان مومنین کے اوصاف بیان کیے، اس میں نماز کے تعلق سے بھی بیان ہوا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. یہ خشوع کیا ہے؟ یہ خضوع کیا ہے؟ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے. ظاہری خشوع یہ کہ نماز کے آداب جو ہیں مکمل لحاظ رکھا جائے، نظر نماز کی جگہ سے آگے پیچھے نہ ہو، ہم آنکھ کے کنارے سے بھی کسی طرف نہ دیکھیں، آسمان کی طرف نہ دیکھیں، بیکار کام نہ کریں نماز میں، کپڑا ہم شانوں سے لٹکا کے رکھیں، ایسا بھی نہ ہو جیسے بعض دیہاتی وہ رومال سے لٹکا کے رکھتے ہیں، انگلیاں نہ چٹکائیں. اور باطنی جو خشوع ہے نماز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت پیش نظر ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، میرا بھی مالک ہے. اور دنیا سے توجہ ہٹی ہو، نماز میں دل لگاؤ. اچھا، کامل الایمان مومنین کے جو اوصاف بیان ہوئے، اس کے اندر بہت سارے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، مگر نماز جو ہے اس کا ذکر 2 بار ہوا. چنانچہ اسی صورت میں آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرائط آداب پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، فرائض واجبات سنن نوافل مستحبات، یہ کامیاب ہیں. پہلے خشوع خضوع کا بیان ہوا، اور مومنین کا پہلا وصف کامل الایمان مومنین، اور کامل الایمان مومنین کا آخری وصف
آخری خوبی جو بیان ہوئی کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی خوبی گڑ گڑاتے ہیں, دوسری خوبی پابندی کرتے ہیں. نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے, اللہ اکبر. اور پھر انعام بیان ہوا, اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں جن میں جو اوصاف پیچھے بیان ہوئے اور 2 مرتبہ نماز کا بیان ہوا. نماز میں گڑ گڑانے والے, نماز کی پابندی کرنے والے, یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس, یہ فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان مومنین جو کامل الایمان والے ہیں ان کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, ان کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. تو حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ پختہ علم والے تھے, پختہ عمل والے تھے, پختہ عقل والے تھے, اور کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے نگاہ عبرت کے ساتھ. تو آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ابھی ہم نے سنا کہ نماز جب پڑھتے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھنے کی ادا کیا تھی؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور ہم سے باتیں کرتے ہیں, ہم آقا سے باتیں کرتے, مگر جب نماز کا وقت ہوتا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں. بھائی اذان ہو گئی نا, تو اب تو نماز کی تیاری کرنی ہے. کیا دکان, کیا دکانداری, کیا کسٹمر, کیا دوست, کیا کھیل, کیا کھلاڑی. فضولیات میں تو ویسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے, مگر جب اذان ہو گئی اب تو سارے کام چھوڑ دیں. اب وہ میں طلبہ کے لحاظ سے بھی عرض کروں گا کہ جو اذان تو ہو گئی, ابھی تو 15 منٹ باقی ہے نا, ابھی 10 منٹ باقی ہیں. اللہ کے بندے, تو نے یہیں سے اچھل کے جا کے پہلی صف میں تھوڑی چلے جانا ہے. ابھی آپ نے اٹھنا ہے, استنجا وضو کرنا ہے, اس کے بعد یہ بھی جا کر 2-3 منٹ لگیں گے, اس کے بعد وہاں سے پہلی صف تک بھی ٹائم لگے گا. تو اس کی ترکیب تو اذان ہوتے ہی غالباً حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ 40 سال یا 20 سال, غالباً 40 سال آپ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن نے اذان دی میں پہلے سے مسجد میں موجود تھا. ان کی نمازوں کا شوق ذوق اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اب یہاں تو اذان ہوئی, ابھی تو اتنا ٹائم باقی, اب اتنا ٹائم باقی, تو بات چیت وہ کر رہے ہیں, اور ادھر جو اقامت شروع ہوئی تو اب دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور بسا اوقات سلپ ہو کے گرتے ہیں, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے. اللہ والوں کی نماز, اللہ اکبر, سبحان اللہ. مزید کچھ سجدی جو حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمہ کی آپ نے کچھ کیفیات بیان فرمائی, سجدے میں دعا کے تعلق سے بھی ان کے کچھ واقعات. واقعات تو نہیں, ایک واقعہ ہے میری نظر میں. سبحان. آپ بحالت سجدہ آپ رویا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے. دعا مانگنے کا تذکرہ ہے, اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ اکبر, یا اللہ میں تجھ سے ملاقات کروں تو مجھ سے راضی ہونا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ہر وقت اگر کسی سے فرینڈشپ ہوتی نا, تعلق ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, کہ ناراض نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے. ماں سے محبت ہے, ناراض نہ ہو جائے. ابو سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے, ناراض نہ ہو جائیں کہیں ابو. بھائی ناراض نہ ہو جائیں, باجی ناراض نہ ہو جائیں. اور دیگر جو تعلقات, پیار کے رشتے ہیں, تعلق ہیں, آقا ناراض نہ ہو جائیں. فلاں سنت مجھ سے ترک ہو رہی ہے, آقا ناراض نہ ہو جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ سے محبت تو ایسی ہے, کسی سے ایسی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ایک ہی ہمارا خالق و مالک ہے, وہی ہمارا خالق و مالک ہے. اس سے محبت کیسی؟ اور بندہ ہر وقت اس تڑپ میں رہے کہ مولا ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو دیکھیں یہ بحالت سجدہ دعا کرتے تھے. دعا تو بڑی پیاری ہے, یہ کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی, اس کی صورتیں ہیں. مثلاً فرض نماز میں نہیں, نوافل کے حکم میں, سنتیں وغیرہ, اس میں دعائے معصورہ کر لیں.
اور دعائیں معصورہ تو ظاہر عربی میں ہی ہیں، جو قرآن و حدیث میں وہ دعائیں معصورہ ہیں، اور نوافل کے اندر ترکیب بنائیں، اس طرح جیسے سجدہ شکر ادا کیا، مثلا نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، اب سجدہ کریں اور اب دعا کریں، سبحان ربی الاعلی پڑھیں اس کے بعد۔ اور ایک حدیث تو میں نے پڑھی کہ جو بحالت سجدہ 3 مرتبہ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی کہے، وہ اٹھے گا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سجدے میں بندہ رب کے قریب تر ہوتا ہے، تو بحالت سجدہ دعا تو بہت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدی، یہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہم نے سنے۔ بزرگان دین کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو وہ تقوی ہے۔ جی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کا تقوی نظر آتا ہے، ان کی عبادت میں تقوی، ان کے معاملات میں تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا کوئی آسان مفہوم بیان فرما دیں۔ خوف کی چیز سے نفس کو بچانا، یعنی ہر اس کام سے بچانا جس پر کوئی عذاب کی ترکیب نہ ہو جائے، اور بہت سے مراتب ہیں تقوی کے اندر، اور یہ بڑی جامع بات بزرگوں نے کہی کہ تجھے تیرا مولا تعالی وہاں نہ دیکھے جہاں تجھے جانے سے منع کیا ہے۔ مجھے دیکھے نا کہ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ بچہ کوئی ایسا کام کر کے آئے جو پسندیدہ نہ ہو، تو باپ کہے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تو وہاں نہیں جائے گا، تو پھر وہاں چلا گیا۔ وہ تیرا مولا تعالی، تیرا رب، تیرا مالک، تیرا خالق تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے جانے سے منع کیا۔ تقوی کا ایک آسان اور بہت جامع ماشاءاللہ یہ معنی بھی بیان کیا گیا۔ اور تقوی کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ میں چند فوائد اس کے عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں۔ پارہ 28 سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کو گمان بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوتا ہے نا کہ ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، ایسا کاروبار ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، کہتے جی میں کھاؤں گا کہاں سے، بال بچے ہیں اس کا کیا کروں گا، خرچے بہت ہیں اس کا کیا کروں گا۔ عام طور پہ اس طرح کی بات سننے کو مل جاتی۔ اور بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ، اگر خوف خدا کی وجہ سے تو حرام سے بچے گا، اللہ پاک تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ جو تقوی اختیار کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اس کا بیان پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو علم سے مالا مال فرما دے گا۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ تو جو طلباء چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تقوی اختیار کریں، خوف خدا اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم سے نواز دے گا۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خطائیں اس کی مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کا بیان سورہ انفال میں۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ سورہ جاثیہ میں اس کا بیان ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور ڈر والوں کا دوست اللہ۔ اس طرح جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ۔ سبحان اللہ، تقوی اور تقوی کے بہت فوائد ہیں۔ قرآن پاک میں تقوی کا بیان
کو 90 سے زائد مقامات، اللہ اکبر، اللہ 90 ٹائم سے بھی ابو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تقوی کا بیان فرمایا ہے۔ پختہ علم والوں کے جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اس میں بھی ایک وصف در تقویٰ والا، ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ خوف خدا کی بنا پر اس کو علم سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تقوی کے تعلق سے ہم نے سنا، یہاں کچھ امیر اہل سنت کے تقوی کا ذکر آپ فرما دیں، ذکر مرشد بھی ہو جائے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور، مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور۔ جب آپ نے مرشد کا تذکرہ کیا، الحمدللہ اسلامی بھائی جب مجھے مدنی مشوروں میں ملاقاتوں میں منقبت پڑھنے کا کہتے ہیں نا، مجھے بہت دلی خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ کیونکہ جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور، مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور۔ جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور، مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور۔ صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کم سار دا، میرا پیر 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 میرا پیر۔ امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے، اور ایسی آپ کو تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے، پرہیزگاری عطا فرمائی ہے کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے نہ جانے کتنے متقی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ غور کریں کہ امیر اہل سنت کے دسترخوان پر بارہا مجھے حاضری کا شرف ملا ہے۔ ایک بار سحری کے وقت میں حاضر تھا، اور دن کا جدول بھی تھا، روزہ رکھنا نہیں تھا، نفلی روزہ تھا۔ تو پانی کے پیالے کے اندر ایک قطرہ پانی کا باقی تھا، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا جس کا روزے کا ارادہ نہیں ہے وہ اس کو پی لے، کیونکہ ہوائیں لگیں گی یہ خشک ہو جائے گا۔ اب یہ احتیاطیں اور یہ چیزیں، یہ سوچ، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی؟ اللہ جس کو عنایت فرما دے۔ امیر علیہ سنت کا تقوی دیکھیں کہ مدنی چینل کی چائے تک نہیں پیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل جو ہے اس کے روح رواں کون ہے؟ امیر اہل سنت، امیر علیہ سنت ہے، جن کے دم قدم سے مدنی چینل بنا اور چل رہا ہے، الحمدللہ، وہ تو امیر علیہ سنت کی ذات ہے۔ مدنی چینل کی چائے نہیں پیتے۔ اچھا، امیر علیہ سنت کی کتب اور رسائل، اگر اس پر آپ جائز طریقے سے آمدنی لینا چاہیں جی تو ظاہری طور پر بہت مالدار ہو جائیں۔ مدنی چینل پر خود جو آپ کے سلسلے ہوتے ہیں، ویسے تو الحمدللہ کوئی مطلب آپ کو کوئی پیسے ملیں گے سلسلے کے بھائی، مجھے ملیں گے، کتنے مبلغین اس طرح ترکیب کر رہے ہیں۔ اور امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سلسلہ ہے، اس کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے، مگر ایک پیسہ نہیں لیتے آپ۔ امیر علیہ سنت نے امامت فرمائی دعوت اسلامی کے اوائل میں، اس سے بھی پہلے وہ آپ نے غالباً بادامی باغ شہید مسجد میں بھی کی، تو آپ نے امامت کے دوران جو اجرت لی جائز ہے، جی بالکل، امام کی اجرت جائز ہے، مدرس کی اجرت جائز ہے، جی مگر حرص نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس کو مجبوری سمجھے۔ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں تدریس کی تنخواہ تو نہ لیتا، امامت کی تنخواہ تو نہ لیتا، خطابت کی تنخواہ نہ لیتا، مگر چونکہ مجبوری ہے، یہ ذہن بننا چاہیے۔ تو امیر علیہ سنت نے جو اجرت بطور امام لی تھی سب کی سب واپس لوٹا دی۔ یہ تقوی ہے نا، یہ پرہیزگاری ہے نا۔ اور یہاں تو جی پیسے کم ہیں جی، اور بڑا ہو جی، چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، امیر علیہ سنت کا تقوی دیکھیے کہ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ سسر اور بہو ان کا
پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں یعنی سسر سے وہ پردہ بہو نہ کرے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں مگر بہتر یہی ہے کہ پردہ ہو، اور امیر علیہ سنت اپنی بہو سے پردہ فرماتے ہیں، تقویٰ جی تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں کم عمر، جن کو امرت کہتے ہیں، جی اب اس میں ان کا قصور بھی نہیں، جامعہ کے طلبہ بہت سارے ہوتے ہیں، بھئی بڑے ہو گئے مگر ابھی داڑھی نہیں آئی، تو وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، بھائی جب رب چاہے گا آئے گی۔ تو امیر علیہ سنت ان کو اپنے پیچھے بٹھائے، پیچھے بٹھانے کی ترکیب فرماتے، یہ تقوی کی جھلکیاں ہیں، اور امام اعظم کی یاد تازہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیا امام محمد وہ حاضر ہوئے کہ حضور علم حاصل کرنا ہے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، فرمائے قرآن حفظ کر کے آؤ، وہ ایک ہفتے کے بعد آگے کہ حضور میں نے کہا تھا کہ وہ قرآن حفظ کر کے آؤ، حضور حفظ کر لیا ایک ہفتے میں۔ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن بن گئے سبحان اللہ، تھے، کم عمر، بہت حسین تھے، اور اللہ والے، نیک وہ ارادے، نیک عمل، تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر چہرے بھی ان کے کیسے حسین ہوتے تھے، نورانیت ہوتی تھی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ستون کے پیچھے بٹھا کر ان کو پڑھاتے تھے۔ اللہ، تو امیر علیہ سنت کے تقوی کی بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح کئی بار مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ ہے، طلباء کو بھی معلوم ہے، مدرسین کو، ہم نے بھی دیکھا کہ کوئی ایسی بات وہ بیان ہو گئی، وہ سالوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، اس کے بعد اس کے ازالے کر رہے ہیں کہ درست مسئلہ یہ تھا، یوں تھا، میں نے فلاں کتاب سے یوں نقل کیا تھا، وہ کتاب والے بھی بہت مستند عالم تھے، مگر ان سے سہو ہوا تھا، تسامح ہوا تھا، تو اس کی کریکشن آپ کر لیں، درست مسئلہ یہ، درست بات یہ، دعا بھی کی کہ جو اس کو میرے اس میسیج کو عام کرے اس کے لیے دعا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کتنی مرتبہ تحریریں معافیاں کی، معافی مانگنے کی، بڑی راتوں پر معافیاں مانگ رہے ہیں اپنے مریدوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کی امی سے، اور یہاں تو بڑا جو چڑھتا ہے کہ غریب کو دیکھ کر، کمزور کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت کا ہی تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی تقوی و پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ ویسے تو ہر پیر کے اپنے مرید پر شفقت ہوتی ہے، اور امیر علیہ سنت کی بھی یقیناً بہت شفقتیں ہیں الحمدللہ۔ آپ کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو امیر علیہ سنت کی شفقت کے تعلق سے آپ کے ساتھ پیش آیا؟ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی شفقتوں نے ہی یہاں بٹھا کے رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے نیکوں میں ڈال رکھا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، ابھی جو میرے ذہن میں ہے وہ آ رہا ہے صحرائے مدینہ ملتان شریف کا۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔ سنا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، بغیر مدنی فیس کے، آپ جو فرمائیں۔ بین الاقوامی اجتماع تھا، اور میرے سپرد امیر علیہ سنت نے ایک کام کیا جی کہ آپ کے بیان سے پہلے میں نے کچھ کلمات کہنے تھے، جی کہ امیر علیہ سنت کے آنے پر آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، تشریف فرما ہونا ہے، آگے نہیں بڑھنا، شور نہیں کرنا، نعرے نہیں لگانے، مرحبا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سے کیا تھا کہ وہ اسلام بھائی جم جاتے تھے، عاشقان رسول جم کے بیٹھتے تھے، ورنہ امیر علیہ سنت سے عقیدت کرنے والے، محبت کرنے والے سارے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک ہوش ہی نہیں، ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں۔ اور ملتان اجتماع کا وہ معاملہ کون سنبھالے؟ بہت بڑا اجتماع، لاکھوں کا اجتماع، عاشقان رسول کا سمجھیں گے سروں کا سمندر ہے جیسے نا، سبحان اللہ۔ اتنے اگر چھوٹی محفل ہو تو اس کو کور کیا جا سکتا ہے، وہاں کا معاملہ تو پھر۔ اچھا، ایک دو مرتبہ تو دو بیان ہوئے تھے غالباً امیر علیہ سنت کے، تو ایک میں تو میں نے یہ وہ سنائے، یہ مدنی پھول پیش کیے، تو لوگ جم گئے، الحمدللہ بہتر انداز سے ہو گیا۔ اگلے دن جو تھا اس میں کسی شہر کا مدنی مشورہ ہم صحرائے مدینہ میں کر رہے تھے، کچھ معاملات تھے ان کے، میرا اندازہ تھا کہ میں اس کام سے فارغ ہو کر امیر علیہ سنت کے بیان سے پہلے اپنے کام کے لیے پہنچ جاؤں گا، مگر راستے میں رش، تو میں لیٹ ہو گیا، یہاں تک کہ تلاوت نعت امیر علیہ سنت بیان کے لیے تشریف لائے، اور جس وجہ سے میری ذمہ داری لگی تھی وہی ہو گیا، وہ نہ ہونے کا ہو گیا۔ لوگ وہ جوش میں نعرے، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یوں ہو رہے ہیں، اور رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، بانس ٹوٹ رہے ہیں، اکھڑ رہے ہیں، اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا۔
یہاں تک کہ امیر علیہ سنت بیان نہیں کر پائے. بہت وہ شور اور اس طرح ہٹو پیچھے ہٹو یوں ہو جاؤ. اور اب امیر علیہ سنت پیچھے جو شخصیات کا مکتب تھا وہاں پر ایک جگہ جا کر تشریف فرما ہو گئے. نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے, وہ بھی ساتھ حاضر تھے. اب میں بڑا شرمندہ وہاں حاضر ہوا اور ہاتھ باندھ کے نظر جھکا کر کھڑا ہو گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ میں نے حالن یوں عرض کیا کہ مجھے معاف فرما دے. کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, بس کھڑا ہو گیا. امیر علیہ سنت ملاحظہ فرماتے رہے, پھر مسکرانے لگے اور پھر بڑے خوشگوار انداز سے جا معاف کیا. اللہ اکبر, کیا بات کیا بات. ورنہ وہ اگر وہ عام لینگویج میں کہتے ہیں نا کلاس لینا, اگر میری کلاس لے لیتے میں تو شاید گڑ جاتا وہاں زمین میں, بھائی گر جاتا میں تو نیچے. تو یہ آپ کی شفقت اپنے مریدوں پر, اور یہ خاص نہیں ہے, یہ عام ہے. سبحان اللہ. بارہا سنتے ہیں کہ جو امیر علیہ سنت سے ملاقات کرے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے پہ یہ شفقتیں تھی. جی ہاں, ملاقات کرے. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا صحابہ کے ساتھ کہ ہر صحابی یہ نبی یہ سمجھتے تھے جو شفقت آقا کے مجھ پر ہے وہ تو کسی پر ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے محبتیں بانٹیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ہم سے محبت کریں, ہم کریں یا نہ کریں. یہ ہمارے مرشد ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں نا. جی ہاں, ذمہ داران کی تربیت فرما رہے ہیں. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. ہمیں نصیب فرمائے. سجیدی, یہ ہم نے بزرگان دین کی عبادت میں استقامت کو دیکھا ہے, پڑھا ہے, اور امیر اہل سنت کو بھی ہم اگر آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو استقامت ہے, اور استقامت کے بارے میں ہم کہتے ہیں استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. جی. اب یہ بعض اوقات استقامت نہیں مل پاتی کسی کام میں. جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں اور یہ نئے نئے درجات کا آغاز ہوا. اولا والے تو نئے نئے آئے ہیں, بہت سے نئے نئے آتے ہیں, سفر کر کے آئے. تو عدم استقامت کی کیا وجوہات ہیں, اس کی وجہ سے استقامت نہیں مل پاتی؟ مختلف وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو علم دین کی جو اہمیت ہے نا, جی, وہ ذہنوں میں ایسی راسخ نہیں ہے جیسی چاہیے. اگر علم دین کے فضائل ذہن میں ہوں جی کہ یہ علم جہالت کے اندھیروں سے نکالے گا, سبحان اللہ, یہ علم اللہ تبارک و تعالی کا قرب دلائے گا, سبحان اللہ, یہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچائے گا, سبحان یہ علم جنت دلائے گا, یہ علم منصب شفاعت دلائے گا. علماء شفاعت کریں گے نا. سبحان اللہ, یہ علم اللہ چاہے گا ہماری عبادات کو درست کروائے گا. سبحان اللہ, یہ علم ہمیں ہمارے اعمال کے برباد ہونے سے بچائے گا. یہ علم دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنے گا. جنت میں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے مانگو, لوگ علماء کے پاس جائیں گے, ہم کیا مانگیں رب سے, تو علماء بتائیں گے. دیکھیں علماء کی ضرورت اور علماء کی اہمیت دیکھیے. علماء کے فضائل قرآن میں, علماء کے فضائل حدیث میں, علماء کے فضائل بزرگان دین کی زبانوں پر. یہ جب ذہن میں راسخ ہو جائے گا پھر تکلیفیں سہنا آسان ہو جائے گا. اب وہ گرمی اور سردی جو عدم استقامت کا سبب بنتی ہے انشاءاللہ وہ گھر نہیں بھگائے گی, وہ جامعہ میں رکھے گی. گرمی لگتی ہے, ارے بھائی یہ گرمی سردی برداشت کیے بغیر, یعنی تکلیف بھی نہ پہنچے اور میں مراتب بھی حاصل کر لوں, میں منزلیں میں پا لوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, حافظ, مفتی اعظم تھے. اچھا یہ تو ہمیں پتا ہے, جن کو پتا ہوگا, سب کو پتا نہیں ہوتا. یہ پتا ہے کہ 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے, 17 سال کی عمر میں گھر بار چھوڑ دیا, تنہا رہ کر کتنے فاقے کیے, کئی دن تک بغیر کھائے پیے رہے. یہ یاد نہیں ہے؟ تو پہلے تکلیف پھر راحت. سڑکیں زیر تعمیر ہوتی نا, لکھا ہوتا ہے آج کی تکلیف کل کی راحت. تو پہلے تکلیفیں آتی ہیں. اب مختلف کمیونٹیز کے آئے ہیں, مختلف برادریوں کے لوگ آئے ہیں, طلباء کرام مختلف علاقوں سے آئے ہیں. گھر میں اے سی چلتا ہے, اب یہاں تو پنکھا چل رہا ہے, گھر میں جنریٹر ہے, لائٹ جاتی ہے تو وہ اس کے الٹرنیٹ کے طور پر شروع ہو جاتا ہے. یہاں کچھ مسائل,
ہمارے بہت سارے جامعات میں الحمدللہ انتظام کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ گھر کی وہ آرام اور آسائش میسر نہیں ہو سکتی، کھانے میں، سونے میں وغیرہ وغیرہ. یہاں وہاں دھلے دھلائے ملتے تھے کپڑے، امی استری کر دو، باجی ذرا مجھے دے دیں، اور یہاں تو خود دھونے پڑیں گے. تو اس لیے استقامت نہیں ہو پاتی. پھر شیطان دشمن ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ تجھے تو یہ مسئلہ ہے، تجھے تو سبق بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آج استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ ارے کمال ہے بھائی، آپ استاد صاحب آپ سے پوچھیں بھی نہیں بھائی، تو سعادت ہے. استاد صاحب پوچھیں گے، استاد صاحب یہ بھی نہ کہیں کہ بیٹا آج آپ لیٹ کیوں آئے، مرضی جب مرضی آئے، جب مرضی اٹھ کے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا. یہاں استاد پوچھیں گے تو کل کوئی اور مسئلہ پوچھے گا تو اس کا جواب دے سکیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. استاد کا کام ہے وہ ضرورتاً تعدیب بھی کرے گا نا، ادب سکھائے گا. جی ہاں. وہ عدم استقامت کے بہت سے اسباب ذہن میں آتے ہیں. بعض کی دوستیاں ہوتی ہیں ایسی، وہ ہے ایسا کہ استقامت کے ساتھ پڑھ نہیں رہا، تو اس کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی لرز جاتا ہے، یہ بھی لڑکھڑا جاتا ہے، وہ گیا یہ بھی گیا. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ کیا کہیں کہ گناہوں میں ایسا دل پھنس گیا ہے، ایسا میل چڑھ گیا دل پر کہ وہ نیکی میں مزہ نہیں آتا. استغفر اللہ، بوریت ہو رہی ہے. ارے بھائی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر، استغفار کر، اللہ سے توفیق مانگ، یا اللہ مجھے استقامت دے، مجھے استقامت دے. اور صحبت اچھی رکھیں اور ان تکلیفوں پر صبر کریں. سبق سمجھ میں نہیں آ رہا تو استاد صاحب سے پوچھ لیں. ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام شفیق ہیں الحمدللہ، الگ سے بھی وقت مانگے دے دیتے ہیں. پھر تعلیمی حلقے اس میں آپ شرکت کریں، ان طلباء کے پاس بیٹھیں جو ذہین ہیں. باقاعدہ اساتذہ کرام سرپرستی فرماتے ہیں جب مدنی بھائی پوچھنے پر بتاتے ہیں نا. جی بالکل. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پوچھیں، مگر آپ کتاب سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھ بھی نہیں رہے اور آپ پھر کہہ رہے میرا دل نہیں لگ رہا. وجہ کیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ حضرت کوشش ہی نہیں کر رہے. تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو جو سر دست مجھے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اب تو 6 سال کا ہو گیا، پہلے ماضی میں درس نظامی 12 سال 17 سال کا تھا شاید صدر الشریعہ کے دور میں. بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ کا سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ وقت. اب 6 سال کا ہو گیا، کوئی آن لائن پڑھ رہا ہے تو کوئی مطلب 6 سال کا پڑھ رہا ہے. مختلف آسانیاں ہیں. اور بس بعض وہ سوشل میڈیا لے ڈوبتا ہے، وہ ہر وقت اسی میں گھسے رہتے ہیں اور پھر بس بھاگ جاتے ہیں بیچارے. ذہن تو دیا جاتا ہے بہت جامعۃ المدینہ میں بھی کہ کم سے کم موبائل کا استعمال، بلکہ نہ ہو، اس پر تو وہ ہے ایک طرح سے پابندی ہے کہ موبائل استعمال نہ کریں. جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے جامعۃ المدینہ نہیں جاتا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اور کتنوں کا کام ہو گیا جو آج مفتی ہیں، کسی وقت یہ بھی اولیاء میں تھے نا، جو آج دارالفتہ میں بڑے منصب پر ہیں، آج ناظم ہیں، آج وہ بہت اپنے فن کے ماہر استاد سمجھے جاتے ہیں. ایک وقت یہ بھی تھا کہ اولیاء میں پڑھتے تھے، بلکہ ایک استاد صاحب جو کہ اپنے فن کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ جس فن کے اب یہ ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہ دور طالب علمی میں یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہے بھائی، مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی. تو آج اللہ نے ان کی مسلسل کوشش سے اپنی رحمت سے ان کو علم عطا فرما دیا. تو علم حاصل کرنے میں کچھ دقت دشواری تو آتی ہے نا بھائی، لیکن لگے رہنا چاہیے. استقامت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اس سے بھی استقامت ملے گی. اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں، استاد صاحب سے دعا کروائیں. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے استقامت دے. سورہ اخلاص کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول پاکستان نے عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام کو بھی یہ آخر میں پیغام ملا کہ استقامت کے لیے ہم ماں باپ سے دعا کروائیں. درجے میں کوئی اسلامی بھائی ہیں، ہمارا حسن زن ہے، یہ دعا کریں گے اللہ دعا قبول فرمائے گا. ان سے دعا کروائیں، اساتذہ اکرام سے دعا کروائیں، سب میرے لیے استقامت کی دعا کر دیں. اور بالخصوص جو نئے طلبہ آتے ہیں، آج کل نئے نئے درجات کا آغاز ہوا، تو شروع میں بعض اوقات کچھ مشقتیں آسانیوں سے آتے ہیں. گھر میں ایک طرح سے آسانی ہوتی زیادہ، ماں باپ کی شفقتیں اور دیگر معاملات، تو ان کے لیے استقامت کے مدنی پھول نگران پاکستان نے ہمیں عطا فرمائے. تو یہ میرے جامعۃ المدینہ کے بالخصوص آنے والے نئے طلبہ کرام ابھی سے ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. یہ ہمارے لیے استقامت کی راہ ہیں.
اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، باعمل عالم دین بنائے۔ آج کے اس سلسلے میں ہم نے حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمہ کی عبادت، اور پھر عبادت میں خشوع و خضوع، آپ کی گریہ وزاری، آپ کی نماز کی کیفیت، اور اس کے علاوہ بھی مدنی پھول سنے، اور ذکر مرشد بھی ہوا، امیر اہل سنت کا تقویٰ، آپ کی عاجزی، ان کی ساری، اور پھر آپ کی شفقت اپنے مریدوں پر، اور ذمہ داران کے لیے ایک بہت پیارا مدنی پھول جو نگران پاکستان نے عطا فرمایا کہ امیر اہل سنت کا یہ انداز جو آپ نے اپنے ایک واقعے سے بیان فرمایا، اس میں ہم سب کے لیے تربیت ہے۔ ہم بھی اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں پر شفقت کریں اور اس طرح سے مدنی کاموں کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو استقامت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔